درخت کے اندر اگائے گئے، لیکن جب عید آئی تو وہاں پہ بکرا پیڑی بکرا منڈی بنا دی گئی اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کراچی ریجن نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کراچی شہر کے اندر درخت اگانا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو یہ کال ہے، ان کا جو یہ جو ان کا ایک ڈیسیجن ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں ہریالی کرنی ہے، تو ہم نے کراچی شہر کے اندر بھی فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی ریجن پورے کراچی شہر کے اندر جو ہے یہ کیمپین لانچ کرے گی۔ 14 اگست کو ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر یہ کیمپین لانچ کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ بھر کے اندر ہمارے جو ورکرز ہیں انہوں نے درخت لگانا شروع کر دیے ہیں۔ آج ہم نے ایک ہفتے کے بعد ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی جو ہم نے شروعات کی ہے۔ ہمارے ایم پی ہیں یہاں سے شہزاد قریشی، ہمارے ایم این اے آفتاب صدیقی صاحب جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے حلقے سے ہم نے کیمپین لانچ کی ہے۔ آج کا دن ہم نے اس کو اناؤنس کیا ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر، اور اب اس کے بعد جو ہمارے یہاں کی تنظیم ہے، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر پورے ڈیفنس کے اندر، پورے کلفٹن کے اندر، انفیکٹ پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر لوگوں کے گھروں میں جائیں گے۔ ہم بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر کیمپس لگائیں گے اور لوگوں کو ہم یہ درخت بانٹیں گے۔ آج میں سیلانی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آج کے جو پودے ہیں وہ ہمیں سیلانی نے تحفے میں دیے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے بانٹیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے درخت جو ہم نے بانٹے تھے، جو ہم نے لانچ کیا تھا، وہ ہم نے خود خریدے تھے، بہت چھوٹی سی ایک جو ہے جانے کے اوپر ہم نے جو نا وہ درخت ہمیں مل گئے تھے۔ سو بیسک مقصد یہ ہے کہ جو اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت ہے اس وقت صوبہ سندھ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کو بھی ہم نے احساس دلانا ہے کہ اصل طور پہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ خواتین ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ صبح شام دن رات نکلیں گی، سڑکوں پہ جائیں گی۔ یہ جو نیم کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، گل مہر کے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان تقسیم کریں گی۔ لیکن دیکھیں جو اصل کیمپین ہے وہ حکومت ہی چلا سکتی ہے، یہ حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیونکہ بلاول زرداری لوگوں کی خدمت کرنے سے زیادہ سیاست کرنے کے شوقین ہیں، ان کو سیاست کرنی ہے، حالانکہ اپنے نالائق اعلیٰ کے ساتھ تو سیاست کر نہیں سک رہے ہیں، صرف لوگوں کا تماشا ہی بن رہا ہے۔ ہم نے حالات صوبہ سندھ کے دیکھ لیے ہیں۔ صوبہ سندھ کے اندر جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر رہے گی، صوبہ سندھ کے اندر بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ یہ درخت اگانا تو بہت دور کی بات ہے، صوبہ سندھ میں تو عوام کے پاس پینے کا پانی میسر نہیں ہے، آج اسکولوں میں بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، اور آج 1.5 سال ہو گئے آپ کے اسکول بند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں آپ کے پاس علاج موجود نہیں ہے، صوبے بھر کے اندر آپ کے پاس جو ہے ایمبولینسز موجود نہیں ہیں، صوبے بھر کے اندر آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ڈکیتوں کا راج ہے۔ انفیکٹ کراچی شہر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ ایک انتہا کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ خواتین سیف نہیں ہیں، اپنے گھر سے نکلتی ہیں، لٹ جاتی ہیں، پرس چھین لیے جاتے ہیں، لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، ان کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہیں، گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، ٹیلی فون موبائل فون جو ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں۔ سو حالات ہم صوبہ سندھ کے دیکھ رہے ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے یہاں تک وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی کہ وزیر اعظم صاحب جس طریقے سے صوبہ پنجاب آپ کا ہے، کے پی آپ کا، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، اسی طریقے سے صوبہ سندھ بھی آپ کا ہے۔ جس طرح صوبہ سندھ کے اندر تباہی ہو رہی ہے، جس طرح صوبہ سندھ کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح صوبے کے اندر لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ وہاں پہ پہنچ جائے گا صوبہ کے جہاں سے وزیر اعظم صاحب ہم اس کو واپس شاید اٹھا نہیں پائیں گے، ہم شاید اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس صوبے کا جو شہر کراچی ہے وہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج ایک پلاننگ کے تحت اس صوبے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ اس بات سے پریشان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو شہرت پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان کووڈ کے دوران پاکستان کو آگے لے چل پڑے ہیں، جس طرح پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے آج، کس طرح پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں، جس طرح پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج آج اتنا زبردست ہو گیا ہے، آپ کی فارن کرنسی نیچے آ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، احساس کے ذریعے لاکھوں غریبوں کو جو ہے ان کی مدد کی جا رہی ہے، کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے پورے ملک کے اندر جو ہے جوانوں کی مدد کی جا رہی ہے، ان کو لونز دیے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کی جو اسکیم ہے، جو لو ہاؤسنگ انکم اسکیم ہے، جس طرح وہ عام آدمی کی مدد کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا گھر خرید سکے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے اندر۔ شاید پاکستان کے اندر شاید کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان میں ایسا لیڈر آیا کون ہے جس نے لوگوں کی فکر کی ہے، جس نے غریبوں کی فکر کی ہے۔ سو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو
کہ ہم ایسے لیڈر کے ساتھی ہیں, ایسے ورکر ہیں اس کے, جس کا نام عمران خان ہے, جو آج پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی آپ دیکھیں, کوئی جادو سے نہیں, آج افغانستان کے اندر بھی ایسے حالات ہو گئے. ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیڈر عمران خان کا بہت بڑا رول ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ رہیں گے. خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی جو 10 بلین ٹری سونامی کی جو کیمپین ہے, جس میں ہم نے درخت اگانے ہیں, ہم ان درختوں کو اگائیں گے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو ہمارے ایریا کے MNAs MPs ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ اس میں ہمارے MNA آفتاب صدیقی صاحب جن کا یہ حلقہ ہے, وہ ضرور میڈیا کو بتائیں کہ انہوں نے اب یہاں پہ آگے کس طرح کیمپین کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آفتاب صاحب آپ بتائیں میری بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ. اور جس طرح خرون نے بتایا کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے پاکستان کے حساب سے, نہ صرف یہ کہ ایک کلین اینڈ گرین پاکستان, بلکہ جس طرح گلوبلی جو وارمنگ ہو رہی ہے اس لحاظ سے 10 بلین سونامی کا یہ ٹریز کا جو کانسیپٹ دیا ہے, اس میں تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اپوزیشن بھی جو کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے, وہ بھی اب درخت لگانے پہ مجبور ہو گئی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے ایک ایسا زبردست انیشیٹو لیا ہے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کو, اور نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ دنیا کو, اس گلوبل وارمنگ سے بچائیں. اور اس میں ساری دنیا کام کر رہی ہے, تو ہم نے بھی اس چیز اپنا رول پلے کرنا ہے. میری کانسٹیٹوئنسی NA 247 جس میں خرم و شہزاد اور رمضان گھاچی ہیں, تو ہم انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ یہاں پلانٹیشن شروع کریں گے. اور اسی طرح کراچی میں باقی ڈسٹرکٹ میں بھی پلانٹیشن شروع ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا بچہ اس وقت پلانٹ لگا رہا ہے. اسکولوں کو بھی موبلائز کیا گیا ہے, اسی طرح مختلف اداروں کو موبلائز کیا گیا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جس وقت 10 بلین ٹریز کا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا, تو آپ دیکھیے کہ اگر پاکستان کی جو ہیٹ ہے, جو گلوبل وارمنگ سے ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں, وہ بہتر ہو جائے گی. یہ صوبہ سندھ ایک بدقسمت صوبہ ہے جہاں پہ نہ تعلیم پہ توجہ دی جا رہی ہے, نہ ہیلتھ پہ توجہ دی جا رہی ہے, نہ پانی پہ توجہ دی جاتی ہے, اور نہ ہی پلانٹیشن پہ دی جاتی ہے. صرف اور صرف ایک چیز پہ ان کی توجہ ہوتی ہے, وہ ہے کرپشن اور صرف کرپشن. اس کے علاوہ کوئی توجہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ میری خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ زیادہ بہتر طور پہ, کیونکہ یہ انیشیٹو ہمارے ساتھ مل کے ہماری لیڈیز نے لیا ہے, تو وہ ان کی طرف سے کچھ 2 لفظ ہو جائیں. جی پلیز. السلام علیکم. ہم لوگ بہت واقعی خوش قسمت ہیں کہ اب ہمارے پاس عمران خان جیسے لیڈر ہیں جنہوں نے یہ ویژن دیا ہم لوگوں کو کہ خالی جو ہے باتیں ضروری نہیں ہوتی, بلکہ بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس ملک کو اٹھانے کے لیے. اور جس میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے پلانٹیشن. جس ملک میں پلانٹس نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر تباہی ہے, کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ جو ہے درخت نہ ہونا ہے. اور ان کا یہ ویژن اتنا زبردست ہے کہ جس کو اپوزیشن نے بھی اڈاپٹ کیا, اور ہر کوئی اس چیز کو جو ہے نا لے کے آگے چل رہا ہے. ابھی کیونکہ سندھ میں اتنا اس چیز کے اوپر اویئرنیس نہیں تھی, ماشاءاللہ ہمارے MNA MPs شہزاد, آفتاب صاحب, خرم صاحب اس چیز کو اب سیریسلی اڈاپٹ کریں. اور ہم اب یہ جگہ جگہ اس چیز کو کہ پلانٹس ہر جگہ لگیں, پلانٹیشن ہر جگہ ہو. اور گلوبل وارمنگ اور کراچی جو اتنا گرم ہو گیا ہے, جہاں پہ نہ بارشیں ٹھیک سے ہوتی ہیں نہ پانی ہے, تو اس پلانٹیشن کے بعد انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور خان صاحب کی یہ خواب ضرور پورا ہوگا کہ سونامی ٹریز جو ہیں پوری پاکستان میں پھیل جائیں اور انشاءاللہ سندھ میں بھی پھیل جائیں. شکریہ.